سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ قدر انا، اس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس کو، اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جو اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ فی، اس کا معنی میں لیلہ، لیلہ کہتے ہیں نائٹ کو، رات کو۔ قدر، قدر والی، واو کا معنی اور ہے ما، کیا، ادراک، جانا آپ نے، ما کیا، لیلہ رات، قدر قدر والی، پھر اس کے بعد لیلہ رات، قدر قدر والی۔ خیر کا معنی ہے بہتر ہے، من معنی سے، الف کہتے ہیں ہزار، 1000، تنزل اترتے ہیں، ملائکہ فرشتے، واو معنی اور، روح، یہاں روح کا معنی حضرت جبریل ہے۔ فیہا، اس میں، با کا معنی سے ہے، اذن یعنی حکم، ربہم، اپنے رب کے، من کا معنی سے ہے، کل ہر، تمام، امر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ رات، حتی یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو، فجر فجر۔ اب اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ قدر کا لفظی ترجمہ اور تفسیری ترجمہ پیش کر دیا۔ سورہ قدر یہ مکی سورت ہے، جس کا مطلب میں نے آپ کو بتلایا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرما دی، اس کے بعد جو سورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی۔ جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی اور جو صورتیں آپ پر نازل ہو انہیں کہا جاتا ہے مکی۔ جب یہ سورہ مکی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ابھی تک مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع ہے، 5 آیات، 30 کلمات اور 112 حروف ہیں۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا نام قدر کیوں رکھا گیا؟ تو پہلے لفظ قدر کا معنی سمجھتے ہیں۔ لفظ قدر وہی ہے جو آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں آپ کی ویلیو، آپ کی قدر بہت زیادہ ہے، لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدر، قدر و منزلت، عظمت و شرافت کا معنی آتا ہے۔
یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن قدر والی کتاب ہے، قدر والے نبی پر اتری، قدر والی رات میں اتری اور قدر والی امت کے لیے اتری۔ یہ قرآن کی شان، ہر جگہ پر پہلو آپ دیکھیں عظمت کا ملے گا اور شرافت کا ملے گا۔ سورہ قدر کا شان نزول کیا، ہم اس کے شان نزول کو سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ کے حبیب نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ کہنا آسان، کرنا بہت مشکل۔ 1000 مہینے عبادت کی، اور 1000 مہینے عبادت کیسے کی؟ ساری رات کو عبادت کرتا، جب وقت فجر ہوتا نا، طلوع فجر، اب وہ جہاد کے لیے نکل جاتا، یعنی رات کو عبادت کر رہا ہے اور دن کو بھی عبادت کر رہا ہے۔ اس کا تذکرہ صحابہ کرام کے مابین رحمت عالم علیہ السلام نے کیا۔ صحابہ کرام نے اس بات کو جب سنا نا، تو صحابہ کرام کے چہرے کا جو رنگ تھا نا وہ اتر گیا۔ آپ کہیں گے کیوں اتر گیا؟ اس لیے اتر گیا، صحابہ کرام یہ سوچنے لگے بنی اسرائیل کی عمر طویل تھی، وہ کثرت سے عبادت کر سکتے، ہماری عمریں تو چھوٹی، 60 سال 70 سال۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت کی جو عمر عام طور پر ہوگی وہ 60 اور 70 سال، تو 60 سال 70 سال ہماری عمر ہوگی۔ اب 1000 مہینے اس سے عبادت کی، وقت ملا تب کی نا، ہماری عمریں تو اتنی ہے ہی نہیں۔ اور 1000 مہینوں کا مطلب کیا پتا؟ تقریباً 83 سال سے زائد عرصہ، 83 ایئرز ہے نا، اس سے اضافی عرصہ، یہ پیریڈ ہے، دورانیہ ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے رنجیدہ ہوگا، ہماری عمر چھوٹی، ہم عبادت کیسے کریں؟ یہ تو ہم سے عبادت میں برتری حاصل ہے۔ یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، کیوں؟ یہ حسنات اور عبادات کے حریص تھے، ان کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ ہم کوئی بھی عبادت نہ چھوڑیں۔ ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے جو آپ کو پتا ہے، ہم تو یہ کہہ دیتے یہ چھوٹی نیکی ہے اسے چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام کوئی نیکی چھوڑتے بلکہ ہر نیکی کے پیچھے لگ جاتا۔ ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، ایک جنون تھا صحابہ کرام کے پاس۔ جب یہ کیفیت جو صحابہ کرام کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا چہرہ بھی رنجیدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میری امت تو اتنی عبادت نہیں کر سکے گی، اس لیے کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ چھوٹی ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اور عرض کرتے ہیں رب نے اس سورت کو نازل فرمایا، اور اس سورت میں پیغام مل گیا بنی اسرائیل کا یہ مجاہد جس نے 1000 سال عبادت کی، نبی کی امت میں اگر کوئی فرد صرف ایک رات عبادت کرے، توجہ رکھیے، وہ مجاہد کتنا عرصہ عبادت کرے؟ 1000 سال۔ نبی کی امت میں کوئی ایک رات عبادت کرے، اور وہ رات کون سی؟ شب قدر کی، تو وہ ایک رات کی عبادت اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کرم کس پر ہوا؟ ہم، اس لئے کہ ہماری نسبت کس سے ہے؟ میرے مصطفیٰ سے ہے۔ ہم الحمدللہ مصطفی اور محمدی ہیں، ہماری نسبت جناب رحمت عالم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا یہ خصوصیت اور یہ فضیلت اللہ نے کسی اور امت کو نہیں دی، صرف یہ اس امت کے ساتھ ہے۔ یہ تھی، یہ شان نزول تھا اس سورہ مبارکہ کا۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور آیت کے تحت میں اب چند باتیں کلیئر کروں گا۔ پہلی آیت میں رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کو 23 برس کے عرصے میں نازل کیا۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات یہ نازل، پھر تدریجاً قرآن نازل ہوتا رہا۔
اب یہ جو قرآن نازل ہوا اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ 23 سال. تو آیت کریمہ میں کیا مراد ہے؟ اس کی 2 تفسیریں ائمہ تفاسیر نے پیش کی. میں دونوں تفسیریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی تفسیر تو یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں فرشتوں کو بلایا، فرمایا یہ میرا کلام ہے، مکمل کلام الحمد سے لے کر والناس تک. یہ کلام میں نے تمہارے حوالے کیا. اب میں ڈیوٹی لگاؤں گا حضرت جبریل کی، وقتاً فوقتاً تدریجاً آیت بارگاہ رسالت میں لے کر جانا ہے اور سورت بارگاہ رسالت میں لے کر جانا ہے. وہ دورانیہ 23 پر. لیکن اللہ رب العزت نے اپنا مکمل کلام جو فرشتوں کو عطا فرمایا، یہی مراد ہے. نزول سے یہ مراد ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ مراد. ایک تفسیر تو یہ ہو. اب آئے دوسری تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. غار حرا میں میرے آقا علیہ السلام عبادت فرما رہے. رات کا وقت تھا. رات کون سی تھی بتا؟ وہ رات تھی شب قدر، رمضان مبارک کی رات شب قدر تھی. حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں آئے اور سورہ علق کی 5 آیتیں قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے نزول کی جو ابتدا ہوئی وہ شب قدر ہے. تو اس آیت کریمہ یا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مکمل کلام فرشتوں کو دیا، یہ شب قدر ہے، یا پھر یہ بتایا جا رہا ہے نزول قرآن کا جو آغاز ہوا تھا وہ شب قدر سے ہوا تھا. اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب قدر میں کوئی شخص عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ یعنی صغیرہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. بڑی عظمت والی رات شب قدر کی رات ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی شان نزول کے متعلق. یہ ایک فضیلت ہے شب قدر جو قرآن کے اندر اس مقام پر موجود ہے. اب دوسری فضیلت آگے قرآن میں ذکر ہوگی. ٹوٹل اس مقام پر شب قدر کی 3 فضیلت ہیں. پہلی فضیلت لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب دوسری فضیلت کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتا ہے. رب نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا روح سے مراد ہماری روح نہیں. ہم کہتے ہیں نا میری روح آپ کی روح، یہ روح مراد نہیں. روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام. اس لئے آپ نے یہ شعر بھی سنا ہے روح الامین نے گارا کعبے کی چھت پر جھنڈا. تو یہ روح الامین، روح سے مراد حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. روایت میں آتا ہے جب شب قدر آتی ہے تو فرشتوں کی جمع غفیر زمین پر آ جاتی ہے اور ان کی صدارت کون کرتا ہے؟ امامت و سیادت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام. اور رب کی بارگاہ میں پھر دعائیں کرتے ہیں مولا تیرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر عبادت کرتا ہے، فلاں مسجد میں، فلاں چوکھٹ پر، فلاں جگہ پر. یہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتے فرشتے مولا انہیں بخش دے، یہ عظمت والی رات میں عظمت والی امت تیری عظمت والی عبادت کر رہی ہے. یہ عبادت کر رہی ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو بڑی اہم روایت ہے. وہ روایت یہ ہے کہ اس رات جب جبریل اترتے اور فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے جمع غفیر، بعض لوگوں سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام مصافحہ فرماتے.
یہ روایت کے اندر ہے، حدیث کے اندر مصافحہ کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جبریل فرشتوں کے رسول ہیں جن کی گستاخی کرنا کفر ہے، بہت بڑا مقام، بہت بڑا ان کا لیول ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے حضرت جبریل نے مصافحہ فرمایا۔ ذرا غور کریں، اگر کوئی پرائم منسٹر اور کوئی صدر ہم سے ملاقات کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ سب کے ساتھ میرے سے پرائم منسٹر نے ملاقات کی، صدر نے ملاقات کی، یعنی ہم بڑائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جس بندے کے ساتھ ملک الملائکہ، سید الملائکہ، رسول الملائکہ مصافحہ کرے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، علماء نے اس پر کلام کیا۔ علماء کہتے ہیں جب جبریل نے مصافحہ کیا، پتہ کیسے چلے گا؟ اس لئے کہ جبریل جو ہے نا یہ جوہر لطیف ہے، اگر ہمارے برابر میں بیٹھے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ فرشتے تھوڑی ہمیں نظر آتے ہیں، دیکھیں نا دائیں بائیں ہم کہتے ہیں نا فرشتے، اب وہ فرشتے نظر تھوڑی آتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ جوہر مجرد ہے، یہ نہ نظر آتے ہیں، نہ ہم ان کو پکڑ سکتے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے، نہ ہم انہیں روک سکتے۔ اللہ نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی۔ تو حضرت جبریل جب اس سعادت مند اور خوش نصیب شخص سے مصافحہ کریں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ علماء نے ایک علامت ذکر کا ایک علامت ہے، رات کو جب آپ عبادت کر رہے ہو اور اچانک آپ کے قلب کے اندر کپ کپی طاری ہو، گر گراہٹ، جسم میں کپ کپی ہے، خوف خدا کی بنا پر۔ علماء کہتے ہیں یہ جو گھبراہٹ اور خوف خدا جو طاری ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے تو خوش نصیب ہے کہ تجھ سے حضرت جبریل نے ملاقات کی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ رات میں کبھی ایسی کیفیت بنتی ہے جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں شب قدر، اب کب بنتی ہے اللہ بہتر جانتا، کب نصیب ہوگی اللہ بہتر، لیکن ایسی کیفیت کبھی ہوتی ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں، اچانک میں ہمیں رونا آ جائے، کب کبھی طاری، خوف خدا طاری، لرزہ اور ترسہ طاری ہو جائے۔ اب کیا ہوگا کہ جب کب کبھی طاری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس نیک بخت سعادت مند شخص سے ملاقات کی ہے۔ اچھا، وہ فرشتے جو زمین پر آتے ہیں ان کے ذمہ کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور جو ان کے ذمہ کام دیا جاتا ہے اب اس میں لگ جاتا ہے۔ ان کے ذمہ کام دے دیا رب نے، تم نے کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، ملک الموت کو بلایا، تم نے کل اس کی روح قبض کرنی ہے، پرسوں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ جو فرشتے ہیں نا ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں جو انہوں نے سر انجام دینا ہے، اللہ رب العزت وہ ڈیوٹیاں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی کا تذکرہ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قدر کی جو آج آخری آیت ہے، سورہ قدر کی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ہے تیسری فضیلت۔ لیلۃ القدر، شب قدر کی پہلی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ پہلی فضیلت۔ دوسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ دوسری فضیلت قرآن سے۔ اور تیسری فضیلت سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے اب یہ رات کون سی ہے؟ سلامتی والی، عافیت والی، اور یہ پوری رات جب تک فجر کا وقت نہ ہو اللہ نے اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، اے میرے بندو پوری رات میں اپنی بارگاہ سے سلامتی اور عافیت کو اتار کا،
علماء نے ایک بات پیش کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ شب قدر کی ایک علامت ہے، وہ علامت یہ ہے اس رات کتا نہیں بھونکتا، یہ علامتیں ہوتی ہیں، علماء بتاتے ہیں اس رات کتا نہیں بھونکتا، یہ اس کی ایک علامت ہے، اور بھی ظاہر بات علامت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور وہ آخری عشرہ بھی کون سا؟ تاک رات۔ اب تاک راتوں میں 21 گزر چکی، 23 بھی گزر گئی، اور 25 بھی گزر چکی ہے۔ اب کتنی راتیں رہ گئی؟ 2 رہ گئی، ایک 27 جو کہ کل ہے، اور ایک 29 جو اس کے بعد آئے گا، یعنی 3 تاک راتیں گزر چکی ہے، اب 2 تاک راتیں باقی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ شب قدر گزر چکی ہے یا آئے گی، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ہاں، نبی کو علم تھا، اللہ والوں کو علم ہوتا ہے۔ اگر ابھی تک بھی شب قدر نہیں آئی، اللہ بہتر جانتا ہے، تو پھر یا تو 27 کو آئے گی یا پھر 29 کو آئے گی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے گا، شب قدر سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے، ایسا نہیں کہ 10 راتیں شب قدر، 15 راتیں شب قدر، صرف سال میں ایک مرتبہ۔ اور وہ بھی کب آئے گی؟ رمضان میں۔ رمضان میں بھی کب آئے گی؟ عشر اخیرہ میں۔ اور عشر اخیرہ میں کب آئے گی؟ تاک راتوں میں۔ تو 2 راتیں بچ گئی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور اگر شب قدر گزر چکی ہے تو مولا تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، مولا مقدر یہی کر دے کہ ہمارا شمار شب قدر کو حاصل کرنے والوں میں ہو جائے۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو